سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی قیامت پر ایمان لانے کے لیے جس کا وہ انکار کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اپنے اندر غور کرو، اپنے نفس میں غور کرو. وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ دنیا میں تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہارا ذکر بھی نہیں تھا، کوئی تمہیں جانتا بھی نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک وقت ایسا گزرا تمہیں تمہارا نام تک نہیں، ذکر تک نہیں، پھر اللہ نے کیسے تمہیں پیدا کیا. تو تم خود اپنے وجود پہ غور کر لو کہ ہم بھی تو کچھ ہی نہیں تھے، ہم بھی تو اس دنیا میں نہیں تھے. تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنانے پہ قادر ہے، ہمارے پیدا کرنے پہ قادر ہے، ہمیں ایک حقیر پانی سے انسان بنانے پہ قادر ہے، تو دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ ثم وجدوا وصاروا اناسا، پھر اللہ نے تمہیں انسان بنایا، تمہیں سننے والا دیکھنے والا بنایا. والذی بدا ھذا قادر علی اعادتہ، تو جو مولا تمہیں ابتدا میں پیدا کرنے پہ قادر ہے تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے. فإنہ سہل علیہ یسیر لدیہ، اللہ کے لیے سب آسان ہے. ثم ارشدهم الى الاعتبار بما في الآفاق من الآیات المشاہدۃ من خلق اللہ الاشیاء. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آفاق پہ نظر ڈالو، آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو، پہاڑوں پہ نظر ڈالو، ستاروں پہ نظر ڈالو. اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے جبکہ اس کا وجود بھی کوئی نہیں تھا. اس لیے فرماتے من الآیات المشاہدۃ من خلق اللہ الاشیاء السماوات، آسمان، وما فیہا من الکواکب النیرہ، اس میں اللہ نے کیسے ستارے روشن رکھے ہیں. الثوابت والسیارات، اور وہ ستارے ایسے ہیں کہ بعض تو ایک جگہ پہ رہتے ہیں اور بعض چلنے والے ہیں، ایک منزل سے دوسری منزل میں چلتے ہیں. والارضین، اور اللہ نے دیکھو زمینیں کیسے پیدا فرمائیں. وما فیہا من مہاد وجبال،
اور اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں کہ اس کے اندر کیسے کیسے پہاڑ پیدا فرمائے ہیں، وَأَوْدِيَةً وَبَرَارِيَ وَكِفَارٍ وَأَشْجَارٍ وَأَنْهَارٍ وَثِمَارٍ وَبِحَارٍ، اللہ نے اس میں کیسی وادیاں پیدا کی، کیسے جنگل پیدا کیے، کیسے درخت پیدا کیے، کیسے نہریں پیدا کی، اور پھر ان درختوں پہ اللہ نے کیسے کیسے پھل لگائے، کیسے دریا پیدا کیے۔ كُلُّ ذَلِكَ دَالٌ عَلَىٰ حُدُوثِهَا فِي أَنفُسِهَا وعلى وجود ثانيها الفاعل المختار الذي يقول للشيء كن فيكون۔ جب ہم ان آسمانوں پہ، زمینوں پہ، ستاروں پہ نظر ڈالتے ہیں، درختوں پہ نظر ڈالتے ہیں، ان کے اسمار، اشجار، بہار پہ نظر ڈالتے ہیں، تو یہ بات فوراً سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب پیدا کی گئی۔ تو جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اس کے مٹانے اور دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور وہی فاعل مختار ہے جس کی شان یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں جو بھی ارادہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اس کی شان ہے، وہی فاعل و مختار ہے، الذی یقول للشیء کن فیکون، وہ جب کسی چیز کو حکم دیتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آفاق میں نظر ڈالو، اللہ نے فرمایا اپنے انفس میں نظر ڈالو۔ اس لیے قرآن پاک میں جتنے دلائل ہیں، یا تو دلائل آفاق ہوتے ہیں، یا دلائل انفس ہوتے ہیں، یا دلائل سماوی ہوتی ہیں، یا دلائل ارضی ہوتی ہیں۔ کبھی اللہ توجہ دلاتے ہیں عالم عربی پہ نظر ڈالو، کبھی توجہ دلاتے ہیں کہ عالم سفلی پہ نظر ڈالو، کبھی فرماتی ہیں فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم اونٹ پہ نظر ڈالو کہ ہم نے کیسا حیوان بنایا ہے، کتنا لمبا ہے، کیسی گردن ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کتنی بوجھ برداشت کرتا ہے، اور پھر ایک بچہ نکیل ڈال کے اس کو جہاں لے جائے تابع کر دیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں پہ نظر ڈالو کہ ہم نے کتنا ان کو بلند بنایا ہے، اور پھر ساری زمین کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہم نے چھت بنا دیا ہے اس کو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں پہ نظر ڈالو کہ ہم نے کیسے زمین پہ جما دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین پہ نظر ڈالو کہ کیسے ہم نے بچھائی ہے۔ تو جب ان چیزوں پہ نظر ڈالو گے تو لازم اقرار کرو گے کہ کوئی ذات ہے جو ان کو پیدا کرنے والی ہے، وہی فاعل مختار، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، اسی ذات پر ہمارا ایمان ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے اللہ نے اس مخلوق کو پہلے کیسے پیدا فرمایا، تو جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے اس کو لوٹانے پہ بھی قادر ہے۔ فرمایا قُلْ سِيرُوا فِي ایسے دوسری آیت وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ذات ہے کہ جس نے پہلے اس مخلوق کو پیدا کیا، وہی ذات ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے آسان ہے۔ ویسے تو اللہ کے لیے پہلے بھی آسان ہے، بعد میں بھی، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو پہلے بنانے پہ قادر ہے وہ دوبارہ تو پھر آسان ہوتا ہے۔ پہلی چیز بنانی مشکل ہوتی ہے، اگر اسی چیز کو دوبارہ بنائے تو پھر کیا مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے تو نہ پہلے مشکل ہے نہ بعد میں مشکل، کیونکہ وہاں تو صرف حکم ہے نا کہ ہو جا، بس ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ ثم قال قل سیروا فی الارض فانظروا، اللہ حکم دیتے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو، نظر تأمل سے، نظر اعتبار سے دیکھو۔ کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر قیامت میں دوبارہ بنائیں گے۔ ان
اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پیدا کرنے پہ بھی قادر، مٹانے پہ بھی قادر، دوبارہ بنانے پہ بھی قادر، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ وہذا المقام شبیہ بقولہ تبارک و تعالی، جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ فرماتی ہے ہم آفاق میں اور ان کے اپنے وجود میں اپنی قدرت کے دلائل دکھاتے ہیں تاکہ سمجھ لیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہو یا تم خود خالق ہو، اپنے آپ کو تم نے خود پیدا کیا؟ ام خلق السماوات والارض، کیا تم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، لیکن اس سب کچھ دیکھنے جاننے کے بعد بھی وہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم ارحمنا برحمتک، هو الحاکم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، اسی کی ذات جو ہے وہ حاکم ہے، وہ متصرف ہے اپنی مخلوق میں جیسے چاہے جو چاہے کرے، ولا معقب لحکم، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اور نہ جو خدا کرے اس سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا۔ فَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ مَهْمَا فَعَلَ فَعَدَلْ، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم ہے، اس کے لیے جو بھی حکم دے وہ عادل ہے۔ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَالِكُ، وہی مالک کائنات ہے، الذی لا یظلم مثقال ذرۃ، جو ظلم سے پاک ہے، ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ کما جاء فی الحدیث الذی رواہ اہل السنن ان اللہ لو عذب اہل سماواته واہل ارضه لعذبهم وهو غیر ظالم لهم، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اہل سنن نے، یعنی سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، ان کو کہتے اہل السنن، انہوں نے روایت کی ہے اس حدیث مبارک کو کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمام آسمانوں کی مخلوق کو اور زمین کی مخلوق کو بھی عذاب دیں تو وہ عادل ہیں، وہ ظالم نہیں ہے۔ اگر اللہ ساری مخلوق ختم کر دے، اس کی مرضی ہے، اس کا ملک ہے، اپنے ملک میں جو تصرف کرے۔ دیکھیں نا، اب ایک معمولی بات ہے، اینک ہے، اگر یہ آپ کا ملک ہے، آپ پہنیں، استعمال کریں، دوست کو دے دیں، ہدیہ دے دیں، بیچ دیں، ہم مالک ہیں۔ تو جب وہ ساری کائنات کے مالک ہیں، عذاب دیں تو مرضی، رحمت کریں تو مرضی، معاف کریں تو مرضی، پکڑ لیں تو مرضی۔ ولہذا قال تعالی يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإلیہ تقلبون۔ ہاں، یہ اللہ کی کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کے بغیر عذاب نہیں دیتے، وگرنہ چاہے تو کون روک سکتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ مَنَ تُرْجَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم سب نے لوٹ کے اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، أي لا يعجزه أحد من اہل سماواته وارضه، آسمانوں کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ بھاگ جائیں، اللہ ان کو پکڑ نہ سکیں، وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ بل هو القاہر فوق عباده، سب پہ اس کا غلبہ ہے۔ فکل شیء خائف منہ فقیر الیہ، ہر چیز اس سے ڈرنے والی ہے، اسی کی محتاج ہے۔ وہو الغنی عما سواہ، اسی کی ذات ہے جو غنی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، ساری کائنات اس کے آگے مانگنے والی ہے۔ جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب بھکاری ہو، مانگنے والے ہو، وہ تو غنی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ پکڑیں گے تو پھر کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ
لقائه، جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ملنے سے انکار کرتے ہیں، قیامت سے انکار کرتے ہیں، اے جہدوہا وکفروا بالمعاد، انکار کرتے ہیں ماں سے، اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا پھر میری رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا، موجع شدید فی الدنیا والآخرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوصانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اب اللہ ان آیات میں فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی، دعوت توحید دی، دلائل توحید کا ذکر فرمایا، اب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی جواب ہو تو جواب دیں، کیا جواب؟ اسی لیے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جب آئے، اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ جب مناظرہ ہوا سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ایک قیدی کو بلایا اس قتل کرتا ہوں، بس میں نے مار دیا۔ ایک قیدی جس کو سزائے موت ہو چکی تھی کہا چھوڑ دو، دیکھو میں نے جلا دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ یہ معنی سمجھا ہی نہیں احمد کے پیدا کرنا الگ بات ہے، یہ تو پیدا شدہ مخلوق ہے۔ ایک ہے پیدا کرنا کہ اللہ ایک پانی سے بندے کو بناتے ہیں، ایک حقیر پانی ہے، وہ ایک خاص مقام پہ جمع ہوتا ہے، وہاں پھر اللہ انسان پیدا فرماتے ہیں۔ یہ ہے بنانا، پیدا کرنا۔ پھر اللہ اس کو موت دیتے ہیں، کسی کو طبیعی موت ہوتی ہے، کسی کو حادثاتی موت ہوتی ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے، کوئی ویسے قتل ہو جاتا ہے۔ تو یہ معنی تھوڑا ہے کہ بھی ایک قیدی کو چھوڑ دو تو یہ جلانا، یہ تو کوئی جلانا نہیں۔ تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس قسم کی بات کروں تو لوگوں کو بھی دھوکہ لگے گا، وہ بھی کہیں گے دیکھو جی چھوڑ دیا، دیکھو مار دیا۔ تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب آسمانوں میں سورج کو جانب مشرق سے نکالتے ہیں، مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اختیار ہے تو چلو ایک دن تم مغرب سے سورج کو نکال دو۔ اب جناب کافر ہکا بکا ہو گیا کہ اب کیا کروں، کون جائے سورج کو نکالنے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی باطل لائے گا مقابلے پہ اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی، چاہے وہ عقیدہ توحید پہ بحث ہو، عقیدہ نبوت و رسالت پہ بحث ہو،
عقیدہ قیامت پہ بحث ہو، اس بات وحی پہ بحث ہو، اس بات سنت محمد مصطفیٰ پہ بحث ہو، عظمت صحابہ پہ بحث ہو، عظمت اہل بیت پہ بحث ہو، عظمت اولیاء پہ بحث ہو، باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ باطل ادھر ادھر سے توہمات پیدا کرتے ہیں، شبہات ڈالتے ہیں، شکوک ڈالتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی۔ حق حق ہے اور باطل باطل۔ اب قوم کے پاس جب دلیل نہ بچی تو قوم نے کیا فیصلہ کیا؟ کہنے لگے کہ بھئی دلیل تو ہے نہیں، قتل کر دو۔ اسی طرح قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ واقعہ بیان فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان جھوٹے بتوں کو جو خدا بنائے ہوئے تھے نا، ایک دن جا کے سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے اپنی عید سے اور اپنے مندروں میں گئے، گرجاؤں میں گئے، دیکھا کہ وہاں تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ حیران ہو گئے کہ من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ اتنا پاگل ہیں، یعنی یہ نہیں سمجھتے بھی جو خدا اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ تمہیں بچائے گا۔ عقل نہیں، عقل کے بعد۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو عقل کام نہیں کرتی۔ اب آپ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان کے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں، کسی کی گردن نہیں، کسی کا بازو نہیں، کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، اور بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہے۔ اور حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ من فعل ھذا بآلہتنا۔ اب جناب بہرحال لمبا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا وہی کہتا تھا کہ میں تمہارے خداؤں کو ماروں گا، توڑوں گا، معلوم ہوتا ہے اسی نے توڑا ہے اور تو کوئی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جب ساری قوم اکٹھی ہو کے آئی، کہنے لگی اانت فعلت ھذا بآلہتنا، آپ نے کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یاد رکھو یہ جھوٹ نہیں ہے، اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے خصم کو لاجواب کرنے کا۔ اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہیں، جو حدیث میں لفظ آتے ہیں بظاہر جھوٹ نظر آ رہا ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں کیا، وہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے۔ اچھا، اب بعض مفسرین نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کیسے بولا، عجیب عجیب تعویلیں کی ہیں کہ آپ نے ادھر اشارہ کیا اپنی طرف کہ بل فعلہم کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا کھڑا ہے نا اسی نے کیا ہے۔ مقصد ہے بت تو تمہارے چھوٹے ہیں، ہم سے تو میں بڑا ہوں نا۔ لیکن یہ باتیں ایسے ہیں، بس اللہ ہدایت دے، اللہ ان پہ رحم فرمائے جنہوں نے کہا ہے۔ کسی عالم کی شان میں آدمی کو بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ ان بیچاروں نے بھی ایک کوشش کی ہے کہ نبی پر کذب کا الزام نہ آئے، حالانکہ یہ بات قرآن کے نظم کے خلاف ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، وہ جو بڑا بت ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے فرمایا وہ جو بڑا ہے نا تمہارا بڑا گرو، بڑا ٹھاکر، بڑا دیوتا، اس نے کیا ہے۔ چلو پوچھو ان سے، جا کے پوچھ لو نا جو زخمی پڑے ہیں، جو مر گئے، جو مر گئے، جو زخمی ہیں ان سے تو پوچھو، ان سے پوچھو۔ اگر وہ بولتے ہیں تو بتائیں گے بھی کس نے مارا ہے، میں نے مارا ہے کسی اور نے مارا ہے۔ اب جناب غور کرنے لگے، ثم نکسوا رؤوسہم، سر کے کہنے لگے بات تو ابراہیم ٹھیک کہتا ہے، پہلے ہمیں ان سے تو پوچھنا چاہیے نا۔ اور وہی
جس بندے کو چوٹ لگی ہے اس سے تو پوچھے نا تمہیں کس نے مارا ہے. بات تو ابراہیم علیہ السلام کی ٹھیک ہے. پھر دوسرے کہنے لگے بے وقوفو کیا ٹھیک ہے, وہ تم سب کو احمق بنا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو بات ٹھیک کہتے ہیں نا, پوچھے. انہوں نے کہا کیا پوچھیں, وہ بولتے ہیں کہ پوچھیں, کس سے پوچھیں؟ اور بولتے نہیں ہیں, وہ تو پڑے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں, پڑے ہیں جو معبود بندے خدا سے بڑے ہیں. ان کا کیا ہے, وہ بول سکتے ہیں کہ ان سے دیکھو ہمیں پاگل بھی بنا رہا ہے, مارا بھی اسی نے ہے, توڑا بھی اسی نے, کہتے ان سے پوچھو. وہ نہ چلنے کے قابل, نہ بولنے کے قابل, نہ حرکت کے قابل, نہ کسی چیز کے, ان سے کیا پوچھیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے اچھا آپ ہمیں بے وقوف بناتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں وہ تو بولتے ہی نہیں, وہ تو چل نہیں سکتے, وہ کیسے بتائیں گے؟ جب اقرار کر لیا کہ وہ چل بھی نہیں سکتے ہیں, کیا ہو گیا بھائی اس کو؟ ہاں جی, وہ کسی نے تار کو ہلایا ہوگا نا. حاجی جو کھڑا ہے تو آرام سے نہیں کھڑا ہو سکتا. حاجی صاحبان جو ہے نا جی, وہ آرام نہیں کر سکتے. حاجی صاحبان ذرا ٹیک کسی اور چیز سے لگا لیں, ذرا مہربانی فرمائے نا. لیکن حاجی ہو اور بات مانے تو یہ تو قیامت کی نشانی, وہ وہیں کھڑا رہے. تم مان لیتے تو آج دنیا میں جھگڑے ہوتے بلا. کیا کوئی کھڑا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر جوش میں آ گیا. اب آ گیا نا موضوع, جس کام پر, جس مقام پہ ابراہیم لانا چاہتے تھے قوم آ گئی کہ یہ نہ بولتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں. تو فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. فرمایا پھر تف ہے تم پر بھی اور تمہارے جھوٹے خداؤں پر. اندھے ہو عقل کے, جو بول نہیں سکتے, وہ تمہارے نفع نقصان کے قابل ہیں نہ. اچھا بھائی آپ اللہ شریف کے گھر میں کھڑے ہیں, کعبہ شریف میں ہیں, حرم شریف میں ہیں, ماشاءاللہ ایک نماز پڑھ چکے ہو, دوسری نماز کے انتظار میں ہو, باوضو بیٹھے ہو. چلو یہ ہندو ہیں یا کافر ہیں یا بدھ مت ہیں, ان کو تو چھوڑیں آپ. ہم جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج مہربانی کریں آپ ایک مجھے سیدھی بات بتائیں, اللہ کے حرم میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. یہاں تو کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے. ابو جہل سے ایک سردار نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے؟ کہنے لگا بات تو پوچھتے ہو تو سچی بات تو یہی ہے کہ وہ نبی ہے. ابو جہل نے بھی جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا بدبخت کیسے جانتا ہے تو کہ سچا نبی ہے؟ اس نے کہا یار عقل کرو, جس بندے نے 40 سال کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ نبی سچا ہے. تو اس نے کہا جب سچا ہے کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا برادری کا جھگڑا ہے, منا وزیر و منہم وزیر, کبھی ان کا بنتے ہیں کبھی ہمارے بنتے ہیں. اب ان کو نبوت مل گئی, ہم کیا کریں؟ آپ ایک سیدھی بات بتائیں, مثلاً آج دنیا میں کوئی پیر, کوئی بزرگ, کوئی عالم, کوئی مولوی, کوئی ولی اللہ, کوئی فقیہ, کوئی محدث, کوئی مفسر جب مر جاتا ہے تو اس کا غسل, اس کا کفن, دفن, جنازہ, قبر میں رکھنا, دفن کرنا, یہ سارا کام ہم خود کرتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو خود نہلا لیتا ہے؟ سیدھی بات بتائیں اللہ کے کعبے میں. یعنی جب بزرگ فوت ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہ نہلانا, نہ کفن پہنا, نہ مجھے میرا جنازہ لے جانا, میں خود چلا جاؤں گا حرم, میرا جنازہ وہیں خود پڑھ لیں گے.
یا وہ غسل میں بھی تمہارا محتاج ہے، کفن میں بھی محتاج ہے، کندھے پہ اٹھا کے لا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، اچھا قبر کے اوپر رکھے ہیں پھر بھی خود نہیں جاتے، ہم اتار رہے ہیں۔ اچھا اس کے چہرے پر جو کفن کی چادر باندھی ہوئی ہے اس کو بھی ہم کھول رہے ہیں، کم از کم یہ تو معمولی کپڑا ہے نا، اس کو کھول لیں۔ یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، اور جب اچھی طرح مٹی دے دیتے ہیں پھر وہ حاجت روا مشکل کشا بن جاتا ہے، ہمیں بچے دینے شروع کر دیتا ہے۔ نہ ہماری عقل کو کیا ہو گیا، چلو ان کو تو ہو گیا جو ہو گیا۔ کہ جو انسان موت میں آ گیا ہے، یعنی موت ہے، آخری وقت آ گیا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن جو ہر معاملے میں ان زندہ انسانوں کا محتاج ہے۔ اور معمولی بات نہیں، صحابہ ہیں، شہدائے احد کا ایمان سے کہے، جنازہ حضور پاک نے پڑھا، صحابہ نے قبریں کھودی، صحابہ نے دفن کیا، جس میں سید الشہداء سیدنا حمزہ ہے، مصعب بن عمیر ہے، جس میں جلیل القدر صحابہ ہیں میرے بدری محمد مصطفیٰ کے۔ رکھیں کہ بھائی نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قبر پہ جانا منع نہیں ہے، اولیاء اللہ کی قبروں پہ جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، لیکن مانگنے کا معنی یہ ہے کہ جب ان کی قبر پہ جاؤ تو ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ یہ تیرا صالح بندہ ہے، تیرا نیک بندہ ہے، حافظ قرآن ہے، محدث ہے، مفسر ہے، ساری زندگی تیرے دین کی دعوت دی ہے، مہربانی کر اس کے درجات بلند کر دے۔ تم اس کے لیے جب دعا کرتے ہو تو رحمت خداوندی جوش میں آ جاتی ہے کہ اچھا میرے دوست کے لیے مانگ رہا ہے، چلو تیری حاجت ہے میں پوری کر دیتا ہوں۔ یہ معنی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ان سے مانگو، یہ معنی نہیں ہوتا کہ اسی لیے حکم ہے کہ سرکار دو عالم کی قبر مبارک پہ آؤ، صلاۃ و سلام پڑھو، لیکن دعا اللہ سے کرو۔ حضور پہ جتنا درود بھیج سکتے ہو بھیجو، حضور کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہو پڑھو، ادب کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور اتنا ادب سے چلو کہ تمہارے پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو، لیکن جب صلاۃ و سلام پڑھ لو تو رخ قبلے کی طرف کر کے مانگو میرے اللہ سے۔ یہ معنی ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کے مزاروں پہ جانے کا کیا فائدہ؟ یہ فائدہ ہے کہ اولیاء اللہ کی مزاروں پہ آدمی جاتا ہے، ایک تو سب سے پہلے وہ عبرت پکڑتا ہے، مولا یہ تیرا کتنا شان والا بندہ تھا، آج مٹی کے نیچے سو رہا ہے، میرا اللہ یہ تیرا کتنا مقبول بندہ تھا، جس کے پیچھے دنیا میں لاکھوں لوگ بھاگتے تھے، آج اکیلا سویا ہوا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے رہتے تھے اور گھنٹوں انتظار کرتے تھے، مولا آج مٹی کے نیچے سو رہا ہے۔ تیری مرضی ہے جب تک چاہے تو زمین کے اوپر رکھے، اور تیری مرضی ہے جب چاہے زمین کے نیچے لے جائے، اور تیری مرضی ہے جب چاہے پھر زمین سے دوبارہ کھڑا کر دے۔ اسی لیے دعا ہے کہ اللہم ارحمنا فوق الارض، اللہم ارحمنا فوق الارض، اللہ جب تک ہم زمین پہ ہیں ہم پہ رحم فرما، وتحت الارض، جب اس زمین کے نیچے قبر میں جائیں پھر بھی رحم فرما، وعند العرض، اور جب تیرے پیش ہوں تو وہاں بھی رحم فرما۔ اولیاء اللہ برحق ہیں
ان کی زندگی میں ان کے کرامات برحق ہیں، ان کے مقامات برحق ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظمتیں اور رفعتیں برحق ہیں۔ اتنے شان والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جن کو تم دیکھتے ہو کہ بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑے بوسیدہ ہیں، جن کی کوئی بندہ بھی بات نہ سنے، لیکن میرے نام پہ قسم کھا لے تو میں ان کو سچا کر دیتا ہوں۔ اس لیے اولیاء اللہ کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرو، لیکن ولی ولی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، خدا خدا ہوتا ہے۔ اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ شہید شہید ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سارے محتاج ہیں۔ شہید بھی اسی سے مانگتے ہیں، اولیاء بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ دنیا میں جو آج کل شعبدے ہیں نا، 2 منٹ کا استخارہ دکھا دیا اور تیرے گھر پہ جادو ہے، تجھ پہ فلاں ہے، تجھ پہ جن ہے، تجھ پہ فلاں، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ نے کیا بڑی بات کی ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے کہا کسی کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھ کے حیران نہ ہوا کرو، پانی میں تو مچھلیاں بھی چلتی ہیں۔ انہوں نے کہا کسی بزرگ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر بھی حیران نہ ہونا، ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑتی ہیں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اصل ولایت ہے اتباع سنت محمد مصطفیٰ، کہ اگر اس کا ہر قدم سنت کے مطابق ہے تو سمجھو یہ ولی اللہ ہے۔ یہ تو شعبدے ہوتے ہیں، آگ پہ چل لینا، پانی پہ چل لینا، ہواؤں میں اڑ لینا، کون سی بڑی بات ہے؟ ابھی تو انگریز جو کافر ہیں نا جی، ان کے پاس بھی ہے علم الحاضرات، اس کو کہتے ہیں علم الحاضرات۔ جو مر گئے ہیں نا ان کو بلا کے تمہاری باتیں کروا دیتے ہیں، وہ بھی ولی ہے۔ قیامت سے پہلے جب دجال پیدا ہوگا زمینوں کو حکم دے گا اخرجی کنوز کے، اپنے خزانے میں نکال کے باہر پھینکو۔ ساری زمین اپنا سونا چاندی نکال کے باہر پھینک دے گی۔ خشک دریاؤں پہ کھڑا ہوگا، حکم دے گا اجری چلو، فوراً دریا میں پانی آ جائے گا۔ بادلوں کو حکم دے گا کہ برسو، کیا وہ دجال ہے یا اس کو ہم ولی مان لیں؟ تو یاد رکھو ولایت کا معنی کیا ہے؟ اتباع محمد مصطفیٰ۔ جو سرکار دو عالم کا جتنا زیادہ غلام ہے اتنا بڑا ولی ہے، جس کے ہر قدم میں سنت نظر آئے، جس کے چہرے کو دیکھو تو سنت نظر آئے، جس کے ساتھ بیٹھو تو اللہ کی یاد آ جائے، جس کی مجلس میں بیٹھو تو ذکر اللہ کی خوشبو آ جائے، جو بات کرے تو حدیث سے کرے، بات کرے تو قرآن سے کرے، ہدایت کے فیصلے کرے، وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کے قدموں کی جو جوتے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج بنا دے۔ باقی ان کاروباری شاروباری لوگوں کو ہم نہیں مانتے، تمہاری مرضی، وہابی کہو، جو گلابی کہو، جو مرضی آئے کہتے رہو، ان کو ہم نہیں مانتے۔ یہ تو کاروباری فراڈ دجال لوگ ہیں، انہوں نے تو لوگوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے فراڈ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے لوگوں کی مال اور دولت کو ہتھیانے کے لیے فراڈ بنائے ہوئے۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی، یہ کشف ہو گیا جی، میں بزرگ کے پاس گیا، اس نے جناب مجھے بتا دیا کہ تم کیوں آئے ہو۔ یہ کشف کوئی بڑی بات نہیں، ہندو کو بھی ہوتا ہے، یوگی کو بھی ہوتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے علم العادات کے ماہرین بیٹھے ہیں، آپ اپنا نام بتائیں وہ آپ کو ساری ہسٹری سنا دیں گے، تو یہ بھی ولی ہیں۔ ایسے علم نجوم کے ماہر بیٹھے ہیں، علم جفر کے ماہر بیٹھے ہیں، یہ ہاتھوں کی لکیروں پامسٹ کے ماہر بیٹھے ہیں، علم القیافہ کے ماہر بیٹھے ہیں، مسمرزم کے ماہر بیٹھے ہیں، ہپناٹزم کے ماہر بیٹھے ہیں، تو کیا مانا ان کو ہم ولی مان لیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے؟ یہ تو علم ہے، جیسے آپ نے انگریزی پڑھی ہے، مجھے نہیں آتی، آپ پڑھ لیں گے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے علم الفلکیات پڑھا ہے، مجھے نہیں آتا۔
آپ نے علم طبقات الارض پڑھا ہے؟ مجھے نہیں آتا ہے. آپ بتا دیں گے کہ طبقات الارض کے یہ احکام ہیں، فلکیات کے یہ احکام ہیں، سورج اور چاند کی یہ رفتار ہے، بروج کا معنی یہ ہے، ثوابت یہ ہے، نیرات یہ ہیں، سیارات یہ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایک علم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہندوؤں میں جوگی ہوتے ہیں، بڑے گیان دھیان والے، اتنی محنت کرتے ہیں. آپ بھی ریاضت کریں، دیکھیں 15 دن کے بعد آپ کو بھی کشف ہونی شروع ہو جائے گی. یہ کوئی ولایت تھوڑی ہے، یہ تو پریکٹس ہے. ولایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی جاتا تھا نا، وہ فرماتے تھے کہ بیٹا 40 دن کے لیے فقیر کے پاس آ جاؤ، جو لباس میں دوں گا وہی پہنو گے، جو کھانا میں کھلاؤں گا وہی کھلاؤ گے، اور جو میں پڑھنے کو کہوں گا وہی پڑھو گے. پھر 40 دن کے بعد مجھے بتانا کہ عبادت میں کیا حلاوت ہے. بگڑے بگڑے شرابی، کبابی، ڈاکو، ظالم، فاسق، فاجر جاتے تھے، انسان بن جاتے. رزق حلال، صدق مقال، سارا دن تلاوت قرآن، رات کو نوافل، تہجد، اشراق، ضحیٰ، اتباع سنت، ہر سنت کے مطابق دعائیں. 40 دن کے اندر ایسی تبدیلی آتی تھی کہ وہ کلین شیو لوگ جو تھے، کاؤ بوائے بنے ہوئے، چہرے پہ نور ہے محمد مصطفیٰ. ہم نے تو ان کو بچپن میں دیکھا، ہمیں تو قدر ہی نہیں تھی، ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ بزرگ کیا ہوتے ہیں، اللہ والے کیا ہوتے ہیں. ہم تو خود کوئی عقل شکل تو اب بھی نہیں ہے، اس وقت تو بالکل نہیں تھا. اس وقت بچپن کی وجہ سے نہیں تھا، اب ویسے عمر جا رہی ہے اس لیے نہیں ہے. اس وقت بھی پاگل تھے، اب بھی پاگل ہے. ہم نے تو نہ سمجھا لیکن زیادت ہم نے کی ہے. وہ لوگ ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. اسی طرح حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت حلیجوی رحمت اللہ علیہ تھے. یعنی وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ جو شارح ترمذی ہے، جب حضرت حلیجوی کی خدمت میں گئے، ایک حدیث میں حضرت تقریر فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا مجھے تو آج پتہ لگا کہ میں کتنا بڑا جاہل ہوں. فرمایا آج مجھ پہ اپنا جہل منکشف ہوا ہے کہ علم تو یہ ہے، یہ جو بندہ بول رہا ہے. حضرت بیر والے تھے، حضرت عبد الکریم رحمت اللہ علیہ تھے. یہ تو اب ان کے تو اولادیں بگڑ گئی، ورنہ حضرت عمر نو تھے جن کی آج بھی یہ اولاد ہیں حالہ والے. یہ حضرت عمر نو تھے جس نے سب سے پہلے سندھی میں قرآن کی تفسیر لکھی. حضرت بھٹائی تھے رحمت اللہ. یہ بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ نہیں کہ ہم اولیاء کے منکر ہیں، لیکن اولیاء کو خدا نہیں مانتے، اولیاء کو حاجت روا نہیں مانتے، اولیاء کو ہم مشکل کشا نہیں مانتے. ہم تو اولیاء مانتے اس کو ہیں جو خدا کا محتاج ہے، جو ہر وقت اللہ کے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم نے مقابلہ کیا، اب جواب تو ہے نہیں، قوم نے کہا کیا کرے گا، نہیں اقتلوہ ہو، بس جلا ڈالو ابراہیم کو، نہ ہوگا نہ ہماری جان چھوٹ جائے گی. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. اب قوم کوئی جواب نہ دے سکی، فیصلہ کیا گیا قتل کرو یا ان کو نہ ایمان سے کہو. آج بھی کفر کیا کر رہا ہے، مسلمانوں کو یا قتل کرو یا جلاؤ، کلسٹر بم مارو. آج بھی کافر کے بعد دلیل کوئی نہیں ہے. آج بھی ہم پوری دنیا کی عیسائیت اور یہودیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت اور ٹیکنالوجی اور ساری دنیا کا علم تمہارے پاس ہے، ایک آدمی تورات کا حافظ پیدا کرو، ایک آدمی انجیل کا حافظ پیدا کرو.
آج تم نے زمینوں کو کھود ڈالا ہے، آج تم نے خلاؤں میں اپنے اسٹیشن قائم کر لیے ہیں، میرے مدنی پہ جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کی ایک خبر کو غلط ثابت کرو، ہم تمہیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ 1450 سال گزر گئے ہیں، مشرکین مکہ سے لے کر موجودہ کفار تک سب نے زور لگایا قرآن کو مٹانے کے لیے۔ ایمان سے کہیں قرآن موجود ہے یا مٹ گیا ہے؟ لاکھ کارٹون بناؤ، لاکھ میرے مدنی کی شان میں گستاخی کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ گستاخ رسول کو اللہ کبھی معافی نہیں دیتے۔ اللہ اپنے گستاخوں کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن اپنے حبیب کے گستاخ کو معاف نہیں کرتے۔ جب ابھی لہب کے بیٹے نے میرے نبی کے شان میں گستاخی کی، حضور پاک کی زبان مبارک سے غصے میں نکلا، فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کا گستاخ ہے، تیرے نبی کا دشمن ہے، اپنے جنگل کے کتوں میں سے اس پہ کوئی کتا مسلط کر دے۔ تو اس کے اپنے کہتے ہیں، باپ کہتا ہے، خاندان کہتا ہے، قریش کہتے ہیں کہ ہم شام پہ تجارت کے لیے جا رہے تھے، ہم نے بڑی بڑی مچان بنا کے اس کو اوپر سلا دیا تاکہ حفاظت رہے۔ آدھی رات میں جنگل سے ایک شیر نکلا، سارے بندوں کے منہ سونگتا رہا، معلوم ہوا اللہ نے اس شیر کو بھی بتلا دیا تھا کہ گستاخ نبی سے ایسی بدبو آئے گی۔ وہ شیر سونگتا رہا لیکن اس نے دیکھا ان میں تو نہیں ہے وہ گستاخ۔ اس نے پھر غور کیا کہ ہاں وہی ہے جس کو انہوں نے اوپر سلایا ہوا ہے، دور جا کے جمپ کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ یاد رکھیں کہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی جو میرے مدنی کی شان میں گستاخی کرے گا، اگر ہم انسان کمزور ہو گئے، اللہ جنگل کے کتے بھی ان پہ مسلط کرنے پہ قادر ہے۔ باقی یاد رکھیں اسلام کو جتنا مٹاؤ گے اتنا ابھرے گا۔ کفر اسی لیے دیکھیں وہی فیصلہ جو نمرود نے کیا تھا آج بھی تو وہی ہے نا کہ یا قتل کر دو یا جلا دو۔ آج کیا نہیں ہوتا ہے، یا قتل کیا جاتا ہے یا جلایا جا رہا ہے کہ بے گناہ بچے ہیں، معصوم ہیں، عورتیں ہیں، اور وہ پناہ لے کے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اوپر ہم بم مار کے ان کو جلا دیتے ہیں۔ اس وقت بھی کفر نے یہی کیا اور آج بھی کفر نے یہی کیا، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ فرمایا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے جلانے کا فیصلہ کیا تو ہم نے بھی فیصلہ کیا، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آگ سے نجات دلا دی۔ آگ سے؟ اچھا ایمان سے کہ اللہ چاہتے تو آگ بجھ جاتی، اللہ چاہتے تو آگ بجھ جاتی، بات ہی ختم، جلتی نا۔ حتیٰ کہ فرشتے آئے، پہاڑوں کے فرشتے آئے، آسمان کے بادلوں کے فرشتے آئے، ابراہیم ہمیں حکم کرو، ابھی بارش برسا کے آگ بجھا دیتے ہیں۔ فرمایا لا حاجت لی الیکم، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میں توحید کی دعوت دینے والا غیروں سے نہیں مانگتا۔ حالانکہ زندہ فرشتے سے مدد لینے میں کیا اعتراض ہے؟ نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ منع ہے، لیکن فرمایا لا حاجت لی، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جبریل آئے کا حکم دو خلیل، اور ابراہیم جانتے ہیں کہ جبریل اللہ کے حکم کے بغیر میرے پاس نہیں آ سکتا، اگر آیا ہے تو حکم خدا بندی سے آیا ہے۔ اور نے کہا مجھے حکم دیں، میں فوراً اس پورے آگ کے پورے حصے کو اٹھا کے دشمنوں پہ ڈال دوں، ان کو اسی آگ میں بھسم کر کے رکھ دوں گا۔ فرمایا اب جبریل تم آئے ہو لیکن لا حاجت لی الیک، مجھے تمہاری بھی کوئی غرض نہیں۔ وہ
مفسرین نے لکھا ہے، اللہ عالم اس روایت کی سند کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ سند کیسے ہے، چونکہ کتب متقدمہ کی روایت ہے جن پر لا نصدق ولا نکذب، لیکن جبریل نے عرض کیا کہ خلیل آپ جو چپ کر کے بیٹھے ہیں، چلو اپنے اللہ سے تو مانگو، خدا سے مانگنا تو منع نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم الخلیل نے فرمایا جبریل مجھے یہ بتاؤ یہ آگ جل رہی ہے اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا، مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ فرمایا جانتا ہے۔ کہا جب جانتا ہے تو پھر بتلانے کی کیا ضرورت ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ میرے جلانے پہ راضی ہے تو خلیل بھی جلنے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیسے نجات دی، اللہ چاہتے آگ کو ختم کر دیتے، آگ بجھا دیتے، کافروں کو ختم کر دیتے، اللہ نے فرمایا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو بعد میں آنے والے مورخ کہیں گے کہ بارش ہو گئی تھی آگ بجھ گئی، اتفاق سے ابراہیم بچ گیا۔ اللہ نے فرمایا نہ آگ بھی جلتی رہے، میرا ابراہیم بھی اندر جائے، میں بچا کے دکھاؤں تو میری خدائی کا فیصلہ ہو۔ اگر آگ بجھ گئی اور بارش برسا دی گئی، پہاڑ مل گئے، کہیں گے جی زلزلہ آ گیا، پہاڑ مل گئے تھے اس لیے ابراہیم بچ گیا۔ اتفاق سے جناب وہ بارش ہو گئی تھی تو آگ بجھ گئی تھی، ابراہیم بچ گیا۔ نہ آگ کو جلنے دو، کمال تو میرا یہ ہے نا میں چاہوں تو ان چیزوں کی حقیقت سلب کر لوں، آگ کی حقیقت جلانا ہے، لیکن میں چاہوں تو قوت احتراق کو سلب کر لوں، پانی کا معنی زندہ کرنا ہے لیکن میں پانی میں چاہوں تو موت پیدا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، ادھر سے منجنیق سے وجود خلیل اترا ہے، ادھر حکم الہی اترا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ میں خبردار آگ تیرے اندر میرا خلیل مہمان ہے، ٹھنڈی ہو جا۔ تو اللہ نے اس وقت بھی بچایا۔ ان واقعات میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ تم بھی توحید پہ ڈٹے رہو، تم بھی دامن محمد مصطفیٰ کو پکڑے رہو، تم بھی اسلام پہ ثابت قدم رہو۔ یہ اسلام کے مٹانے والے مٹ جائیں گے، یہ اسلام کو ستانے والے تباہ ہو جائیں گے، غلبہ اسلام کا ہوگا، اور وہ وقت قریب ہے جب پورے عالم پہ اسلام کا پرچم ہوگا، دین محمد مصطفیٰ ہوگا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں بھی دین پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے اور صحیح عقیدے نصیب فرمائے۔ نبی اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ کل رسول نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے، اب نبی رسول نہیں ہوتا۔ پیغمبر تو فارسی کا لفظ ہے، پیغام پہنچانے والا۔ ہم نے کراچی سے احرام باندھا، عمرہ کیا، عمرے کے بعد اپنے ہاتھ سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے، دوسرے دن پھر صفا مروہ سے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا تو اس طرح پھروائے، یعنی پہلا جو بڑا عمرہ تھا اس کو تو آپ نے خراب کر دیا، چھوٹے عمرے میں آپ نے سر مڑایا۔ بہرحال وہ پہلے جو آپ نے ٹک لگائے ہیں نا اس کی دم پڑ گئی، ایک بکری دم ادا کریں۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، عشاء کے بعد آرام سے ملیں، کیا کوئی منع ہے میرا ملنا؟ کو مشکل ہے؟ میں اقامے پہ رہتا ہوں، میری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کا اقامہ ہے دوسری کا نہیں ہے، تو اقامے والی بیوی تو آتی ہے جاتی ہے اور دوسری بیوی نہیں آ سکتی ہے، تو حق کو کیسے ادا؟ اس کا بھی اقامہ بنواؤ، اس کا کیسے بن گیا؟ اس کا اقامہ بن گیا، اس کے اقامے کو کوئی تیر لگے ہوئے ہیں۔ عدل نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے، یہ بہانے ہیں کہ اقامہ ہے نہیں ہے فلاں ہے، تم جاؤ اتنے دن اس کے ساتھ رہو۔ میں نے دعوت کیا، بکری ذبح کیا اور نیت یہ کیا کہ اس کا ثواب اللہ میرے والدین، یعنی بکرا دوست کھا گئے ثواب ملے گا، والدین مٹی کا ثواب ملے گا۔
دیکھو کیسا چالاک ہے، دوستوں کو دعوت کا نام دے رہا ہے، والدین کو ہدیہ بھجوا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ میاں سے بھی فراڈ کرتے ہو۔ صدقہ تو تب ہو جب غریبوں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلانے میں کیا صدقہ ہے؟ دعوت میں کھانا کھانے کے بعد دعا کرنا جو ہے، کہہ دو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ ساری دنیا دیکھے، دعا تو یہی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ یا جن نے کھلایا ان کو بھی کہہ دو جزاک اللہ خیرا، یا اللہم اطعم من اطعمنا، یا اللہ جنہوں نے ہمیں کھلایا ہے آپ بھی ان کو کھلائے۔ آج کل تو رواج ہے نا، دعا بھی ہم دکھانے کے لیے کرتے ہیں نا۔ جو ہے جتنا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مسواک کی سائز کا فکر ہے، داڑھی کی سائز کا فکر نہیں ہے۔ تو کیسی امت ہے ماشاءاللہ۔ نماز جنازہ یاد نہ ہو، کھڑے رہو اللہ اکبر کہہ دو تب بھی ہو جائے گا، وہ یاد کرنے کی کوشش کرو، ورنہ صرف چپ کر کے کھڑے اللہ اکبر اللہ اکبر 4 تکبیریں کہہ دو گے ہو جائے گا، جنازہ تو ہو جائے گا۔ کسی کو بد دعا دینا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ بد دعا کافروں کو دو، مشرکوں کو دو، مسلمان کو بد دعا کیوں دو؟ اگر وہ دشمن ہے دعا کرو اللہ دوست بنا دے، اللہ اس کے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ زندگی میں مرشد ہونا چاہیے، ہاں بالکل ہونا چاہیے، لیکن جو سنت کے مطابق ہو۔ دعا جب بھی کریں سیدھی اللہ سے کریں، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا آتنا۔ سارے قرآن کی دعائیں نہیں بھری ہوئی؟ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ اب وہ کفیل نے اپنے 4-5 دن کے لیے مدینے بھیجا، پھر فون کر کے بلا لیا، احرام نہیں باندھا، انشاءاللہ دم نہیں پڑے گا۔ عمرہ کرنے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا۔ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں عمرہ نہ بھی کریں، حج فرض ہے۔ کوئی آدمی عمرے پہ آئے اور عمرے سے میاں بیوی دونوں فارغ ہو جائیں تو کیا میاں بیوی مکے میں رہتے ہوئے مل سکتے ہیں کہ وہ مکے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اوپر سے کھجور میں لگے ہوتے ہیں، شام کو اتار کے لے آتے ہیں ان کو۔ عجیب آدمی ہے، عمرہ کرنے کے بعد بیوی گئی تو اچھا فائدہ ہوا عمرہ کرنے کا۔ غیر محرم کے عمرہ یا حج نہیں کر سکتی۔ اللہ کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے قرآن نے بتایا ہے، مناجات اللہ سے کریں، صلاۃ و سلام حضور پہ پڑھیں۔ رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ جو لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں بہرحال وہ جمہور امت و سنت کے خلاف ہے، نماز تو اللہ کرے گا ان کی بھی ہو جائے گی۔ اگر مکے مدینے میں آدمی غسل کرے لیکن غسل خانے کے اندر ہے بغیر کپڑے کے تو جائز ہے، دروازہ بند ہے، پردہ ہو گیا۔ سر پہ اسرا پھروانا لازم ہے۔ جنازے کی نماز میں ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو لوگ کسی امام کو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت دے۔ بالوں پہ مشین اگر آ سکتی ہے مشین میں، مشین بھی جائز ہے، ورنہ چھوٹے ہیں دوسرا پھرواؤ۔ سورت فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے، حنفیوں کی ہو جاتی ہے اور کسی کی نہ ہو تو اللہ عالم۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد ماں سے کہا کہ میرے سر پہ اس طرح پھیر دو، کوئی حرج نہیں۔ ویسے ماں کی خدمت کیا کرو، ماں سے خدمت لیا نہ کرو۔ آپ کو حالت بواسیر میں خون آتا ہے اور آپ نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ میں جا کے محسوس ہوا کہ خون ہے، کوئی حرج نہیں، عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا،
جب گاڑی سے اترا تو دیکھا کہ چادر کو خون لگا ہوا ہے، تو ہوٹل میں گیا، چادر بدل کے پھر عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ معذور ہیں نا، کیا کریں؟ فضائل اعمال کی کتابیں پڑھنی چاہیے، ہاں کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فلمی کہانیاں پڑھنی چاہیے؟ ہاں، کیا خیال ہے آپ؟ فضائل پڑھیں گے تو عمل کریں گے اعمال میں۔ عمرہ کرنا چاہیں، جیرانہ جائیں یا مسجد عائشہ جائیں یا مدینہ جائیں، اگر طواف میں بھول جائیں کہ کتنے چکر ہیں تو جو اندازہ ہو کہ انشاءاللہ اتنے ہوں گے وہ اسی پہ یقین کرو۔ اگر ایک آدمی نے 5-6 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں سب کی 2-2 رکعت پڑھ لے، جائز ہے۔